الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، دور دراز سے سننے والے سامعین، خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آدمی کی اصلاح کے لیے بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقی معنی میں حاصل ہوتی ہے، اس بندے کے لیے اپنے اندرون کی اصلاح اور اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں محبت الہی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ خدا و رسول سے صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں خدا و رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور ساری چیزوں پر غالب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کا شیوا بتایا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہ صرف مطلوب ہے بلکہ محبت کے اندر شدت بھی مطلوب ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں
سرشار رہتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حفاظت سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب تک آدمی اس رکاوٹ کو دور نہیں کرے گا تب تک اسے خدا تعالیٰ کی غالب محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ ویسے اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت ودیت فرمایا ہے، اسی لیے آدمی مال کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ لیکن یہ مال کی محبت دائرے میں رہنا ضروری ہے۔ جب یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت دائرے سے نکل جائے تو ایسی دنیا کی محبت خدا کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے حقیقتی اور دنیا کے فنا ہونے کا تذکرہ کثرت سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھیل کود اور تماشے کی چیز بتایا، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ کھیل کود ہے، دنیا ایک خواب ہے، دنیا چند روزہ استعمال کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں ایک مومن بندے کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ مشائخ اور اہل اللہ تربیتی نقطہ نظر سے اپنے زیر تربیت افراد کو ذہن سازی کرتے ہیں اور ان کے اندر دنیا کی بجائے آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک تو دنیا کی محبت ہے حد سے زیادہ جو اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، دوسرے شیطان ہے انسان کا، وہ اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔
اس نے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے رکھی ہے اور یہ صاف کہا ہے کہ میں ان کی گھات میں بیٹھا رہوں، انسانوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا اور پھر میں ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر شیطان کو نہ صرف ایک دشمن بتایا بلکہ کھلا ہوا دشمن بتایا، اور یہ تاکید فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کو دشمن سمجھے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کب موقع مل جائے اور کب میں اسے نقصان پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ تو شیطان کا کام ہی اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا۔ یہ دوسری بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک رکاوٹ خود اس کا نفس ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ خدا تعالیٰ کی محبت میں بندے کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ نفس کا کام دین و شریعت کے خلاف آدمی کو اکساتے رہنا۔ نفس کہتے ہی اسے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ نفس کی بات مانے گا تو اس کا وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ نفس کا راستہ دوسرا ہے اور اللہ سے محبت کا راستہ دوسرا ہے، دونوں کا رخ الگ الگ ہے۔ یا تو محبت الہی کو ترجیح دینا ہے یا پھر نفس کی خواہشات کو ترجیح دینا پڑتا ہے۔ محبت الہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہے۔ اسی لیے مشائخ زور دیتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ مخالفت نفس کا نام ہے۔ نفس کی مخالفت کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس کی مخالفت بولنے میں تو بہت مختصر الفاظ ہیں، لیکن ایک عملی زندگی میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہایت دشوار گزار کام ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے مضبوط قوت ارادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور نفس و شیطان کے فریبوں سے آگاہ ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ایسے بندوں کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
چوتھی رکاوٹ جو اللہ کی محبت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے مخلوق کی محبت۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اسی پر روشنی ڈالنی مقصود ہے۔ مخلوق کی محبت یہ انسان کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مخلوق کی محبت کلیتاً اور مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ پہلے بندہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے اور پھر اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دے، اور اللہ سے جڑنے کے بعد پھر اللہ سے نسبت کی بنیاد پر مخلوق سے محبت کرے۔ ایسی مخلوق سے محبت ممنوع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنی بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے اساتذہ سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے پیر اور شیخ سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اس دائرے کے اندر ہے جو شریعت نے بتلایا ہے۔ مخلوق کی محبت اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو تو ویسی محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنتی کہ آدمی پہلے تو محنت کر کے مخلوق سے انقطاع اختیار کر رہے، جس کو مشائخ انقطاع عن المخلوق سے تعبیر کرتے ہیں۔ مخلوق سے انقطاع اختیار کر لے، اس کے بعد خالق سے اپنے آپ کو جوڑے، اور خالق سے جڑنے کے بعد خالق سے نسبت کی بنیاد پر جن جن لوگوں سے خالق نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور جس دائرے میں محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس دائرے میں محبت کرے۔ جیسے اللہ سے سچی محبت رکھنے والا ایک بندہ اللہ سے نسبت کی بنیاد پر والدین سے محبت کرتا ہے، اللہ سے نسبت کی بنیاد پر اولاد سے محبت کرتا ہے، اللہ سے نسبت کی بنیاد پر بیوی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے نسبت کی بنیاد پر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کی نسبت پر بڑوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ مخلوق کی ایسی محبت جو دائرے سے باہر ہو، شریعت کے دائرے سے باہر ہو، اور جو اپنا اثر یہ دکھائے کہ اس محبت کی وجہ سے آدمی اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنے لگے، مخلوق سے ایسی محبت انسان کے لیے نہایت نقصان دہ ہے، نہایت نقصان دہ ہے کہ آدمی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے میں جٹ جائے تاکہ اس کی بیوی کی ہر خواہش پوری ہو،
اور اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے لگے، تو یہ اس قسم کی جو مخلوق کی محبت ہوتی ہے شرعی دائرے سے باہر آ کر، یہ محبت خالق سے محبت میں روڑے اٹکاتی ہے اور اللہ کی محبت نظر انداز ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان بندوں کے لیے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں جو بندے اللہ کی نسبت سے دوسرے بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن جب کہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو عرش کے نیچے کل قیامت کے دن سایہ دیں گے، ان میں سے وہ دو مسلمان بھی ہیں جو آپس میں صرف اللہ کی نسبت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی نسبت سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں حب فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت کو اور اللہ کے لیے نفرت کو ایمان کے کمال کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ ہی کے لیے، کسی سے نفرت کر رہا ہے تو اللہ ہی کے لیے، کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اللہ ہی کے لیے، کسی کو دینے سے رکا ہوا ہے تو اللہ ہی کے لیے۔ فرمایا کہ ایسا شخص اپنے ایمان کو تک مکمل کر رہا ہے۔ اور آدمی اگر دنیا میں اللہ کی نسبت سے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، صلحاء سے محبت کرتا ہے، دیندار لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کل قیامت کے دن اسے بہت کام آئے گی۔ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں جن لوگوں سے وہ محبت کرتا تھا۔ اگر دنیا میں اس کی محبت کی بنیاد اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ کی نسبت کی بنیاد پر وہ دوسروں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا، تو فرمایا المرء مع من احب، وہ قیامت کے دن اس کا حشر انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ کرام بے انتہا خوش ہو گئے۔ خوشی اس بات پر تھی کہ ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر قیامت کے دن آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہو دنیا میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا، تو ہم تو رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے ہوئی۔ تو اللہ سے نسبت پیدا کرنے کے بعد اس نسبت الہیہ کی بنیاد پر آدمی بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثلا ماں باپ سے محبت اس لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اور بیوی سے محبت اس لیے کرے کہ بیوی، اللہ کا حکم ہے کہ دائرے میں رہ کر میں بیوی سے محبت کروں، اولاد سے میں محبت کروں۔ مگر یہ جو اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، یہ دائرے کے اندر ہونا ضروری ہے، شرعی دائرے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ محبت شرعی دائرے سے نکل جائے
تو پھر یہ محبت انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ اسے کہتے ہیں جو آدمی کی دین میں رکاوٹ بنے۔ تو اب اگر اولاد کی محبت دین میں رکاوٹ بننے لگے، مال کی محبت دین میں رکاوٹ بننے لگے تو پھر یہ چیز اس کے لیے فتنہ ہو گئی۔ بہت سے لوگ اولاد کی محبت میں زیادہ کمانے کے لیے دین کے احکام توڑ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سودی معاملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے خلاف شرع معاملہ کر کے اپنے پیسوں کو، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے، تو یہ چیز نقصان کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اولاد اور بیوی کو دشمن قرار دیا۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، لوگو تمہارے بعض ازواج اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ یہ وہ اولاد اور وہ ازواج ہیں جن کی محبت میں، حد سے زیادہ محبت میں پڑھ کر آدمی دین کو قربان کر دیتا ہے۔ بیوی کے خاطر دین کو قربان کر دیا، بچوں کی خاطر دین کو قربان کر دیا، بیوی بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو آدمی برباد کر لیا، تو یہ نہایت نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے انسانوں سے تعلقات ہیں اور قرابت داروں سے، اہل تعلق سے جو بھی محبت ہے، یہ محبت دائرے میں ہو، اور یہ محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اولاد کی خوشی کے لیے شریعت کے احکام پامال کر دیتے، بے پردگی ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں شریعت میں ممنوع ہے، مگر اولاد کی ضد کے آگے ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کی ضد کے آگے اولاد کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ تو مخلوق کی محبت میں پڑھ کر آدمی اگر اللہ کے احکام توڑ رہا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مخلوق کی محبت اس کے لیے خدا کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ ہماری محبتوں کی بنیاد اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس سے محبت کرنے کے لیے فرمایا اس سے محبت کی جائے، اور اللہ نے جس سے جو ہے نا دوری اختیار کرنے کے لیے فرمایا ہے اس سے دوری اختیار کر لی جائے۔ عام طور پر لوگ جو ہے دوست بناتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ آدمی دوست و احباب کا ایک حلقہ رکھتا ہے، اور یہ چیز منع نہیں ہے، لیکن کس کو دوست بنانا چاہیے اس کے اصول و ضوابط ہیں، کہ جس کو ہم دوست بناتے ہیں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، چند لوگ ہیں جن کو تمہیں ہرگز ہرگز اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ نمبر 1 جھوٹے آدمی کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2 فاسق و فاجر، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والا بندہ، ویسے بندے کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اسے دوست بنا لو گے تو تم بھی اللہ کا حکم توڑنے لگو گے۔ اور فرمایا نمبر 3 بے وقوف کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔
اس لیے کہ بے وقوف تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، مگر فائدے کا ارادہ کرتے ہوئے بھی وہ تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ بخیل جو بندہ ہو، کنجوس جو ہوتا ہے، اسے بھی جو ہے دوست نہیں بنانا چاہیے، بخیل کو بھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ تو دوست اسے بنائیں جو ہمارے لیے اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے، جو دین میں معاون و مددگار ہو۔ مگر آج صورتحال کیا ہے؟ بے دین دوستوں کی وجہ سے ایک انسان اللہ کے احکام کو توڑ دیتا ہے، دوستوں کی مروت میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں غلط صحبت میں پڑھ کر وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، غلط صحبت میں پڑھ کر وہ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور سگریٹ نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی غلط دوستی یہ انسان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، اور یہ ایسی دوستی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ ہاں، دیندار آدمی سے آدمی دوستی کرے، اس لیے کرے کہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں سے دوستی کی جائے، امانت دار سے دوستی کی جائے، گناہوں سے بچنے والوں سے دوستی کی جائے، اور دین پر عمل کرنے میں جو لوگ معاون بن سکتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے۔ آج کل ہم لوگ تعلقات قائم کرنے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس جس سے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ملتا ہوا نظر آئے اس سے تعلقات قائم کر لیتے۔ عجیب صورتحال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ایسے تعلقات انسان کے دین کے لیے بہت نقصان کا سبب ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ماحول میں، صحبت میں رہ کر دین سے دور ہو رہے ہیں، ان کے دوست و احباب بے دین اور لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہ کر یہ بھی جو ہے بے دین اور لاپرواہ بن جاتے ہیں، دین سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں۔ اس لیے معزز بھائیوں، ہم دیکھیں کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ آدمی دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہے گا، آخرت میں اس کا حال، اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر آدمی کے دین کا معیار اس کے دوست ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے تعلقات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محبت فنا ہونے والی چیزوں سے نہ ہو۔ جتنی دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے، لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہماری محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، کوئی مومن دنیا سے جی نہیں لگائے گا۔ دوست و احباب بھی چلے جانے والے ہیں، تو ان سے محبت بھی صرف دین کی بنیاد پر ہوگی۔ بیوی بچے بھی جو ہے وہ قبر میں آنے والے نہیں ہیں، تو ان سے محبت بھی دین کے دائرے میں ہو، ان سے محبت کی وجہ سے ہم دین کو پامال نہ کریں۔
آدمی کی اصلاح کے لیے یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ انسان کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں. مخلوق کی ناجائز جو محبت ہوتی ہے، شرعی دائرے سے ہٹی ہوئی جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کا آدمی جائزہ لے، کہیں وہ مخلوق کی غیر شرعی محبت میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم تو نہیں ہو رہا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان دوری تو نہیں پیدا ہو رہی ہے. معزز بزرگوں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اصلاح سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس کے جو ہے نا محبت اور نفرت کا معیار جس کا صحیح ہو جائے تو وہ بندہ آسانی سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور ہر اس تعلق سے اپنے کو بچا لیتا ہے جو تعلق اس کے راستے میں اللہ سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہو. تو اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب فنا ہونے والی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی رہنے والی چیز آخرت ہے. بس اس کی ہمیں فکر ہو. فنا ہونے والوں کی محبت دل میں نہیں لانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، چاند کو ستاروں کو دیکھ کر ہونا ہو یہ میرے خدا ہوں. پھر جب چاند غروب ہونے لگا، ستارے غروب ہونے لگے، تو انہوں نے فرمایا کہ غروب ہونے والی ذات یہ میرا معبود نہیں ہو سکتی، اور فنا ہونے والی چیزوں سے میں محبت نہیں کروں گا. انی لا احب الآفلین. آج کی اس مبارک مجلس میں بس اسی جو ہے نا پہلو پر توجہ دلانا مقصود تھا. یہ ہم اس کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، اور اولاد، بیوی، بچے، گھر بار کی محبت میں کہیں ہم حد سے تو نہیں نکل رہے ہیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ذکر قلبی جسے کہتے ہیں. سارے ساتھی سننے والے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ تصور کریں کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک نور اتر رہا ہے اور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل سے گناہ کی گندگی نکل رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. زبان سے اللہ اللہ نہ بولے، دل کے اللہ اللہ بولتے رہنے کو سوچا کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ، سارے خیالات سے کنارہ کش ہو کر. بس یہ سوچیں کہ میں اللہ کے لیے یکسو ہو چکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا چکا ہوں، اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا یا رب العالمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم لا تحرمنا عن لقائک یا رب العالمین۔ اللہم لا تجعلنا من الاشقیاء واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ساری لغزشوں کو اپنے کرم سے درگزر فرما دیجیے۔ اللہ کریم آپ بڑے رحیم ہیں، بہت معاف کرنے والے، بہت زیادہ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب سے اے اللہ جو کچھ قصور ہوا ہے، گناہ ہوئے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے اندرون کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے، ہمارے احوال کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری محبتوں کے رخ کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ فنا ہونے والی چیزوں کے مقابلے میں باقی رہنے والی ذات سے محبت کرنے اور اس سے مربوط ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو مولا صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجیے۔ الہ العالمین جتنے لوگ پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان تمام برائیوں سے بچا لیجیے جن سے آپ کا غضب بھڑکتا ہے اور جن برائیوں سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلا دیجیے۔ اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، بیماروں کو تندرستی نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی کے دوری کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ جتنے بھائی سن رہے ہیں مولا سب کو اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، سب کے لیے اپنی اصلاح کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو مولا اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور